آج سے 40 سال قبل جب اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں ایک خاص ایجنڈے کے تحت دھکیلا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے ملک کے معیشت دان، تجزیہ نگار اور سیاستدان انگریزی کا ایک فقرہ بولا کرتے تھے: بیگرز آر ناٹ چوزرز، بھیک مانگنے والوں کو انتخاب کا کوئی حق نہیں۔ دنیا بھر سے قرضہ مانگا جا رہا تھا اور عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا جیسے IMF، ورلڈ بینک، پیرس کلب اور دیگر مالیاتی ادارے ہمیں بھیک دے رہے ہوں، یعنی قرض صورت جیسی جس طرح کی بھیک ملے لے لو۔ اسی دور میں جب قرضہ لے کر عیاشیاں کرنے کا رجحان ترقی پا رہا تھا تو 1990 میں پاکستان کے معاشی پنڈتوں پر ایک طنزیہ مضمون امریکہ کے کسی معاصر اخبار، نام یاد نہیں، میں چھپا جس کا عنوان تھا: بیگرز آر دی چوزرز، یعنی بھیک مانگنے والے بھی انتخاب کا حق رکھتے ہیں۔ اس مضمون میں مضمون نگار نے اسلام آباد میں ہونے والی سرکاری تعمیرات کے ریٹ دیے تھے۔ یہ ریٹ ملک بھر میں تعمیر ہونے والے شاندار گھروں اور عمارات سے 10 گنا زیادہ تھے۔ ان میں وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ، وزراء کے گھر، سیکریٹریٹ کی عمارتیں اور ریسٹ ہاؤسز شامل کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی مضمون نگار نے اس بے سر و سامان قوم کے لیڈروں کے ملک بھر میں جگہ جگہ پھیلے ذاتی تعیش قدوں کا بھی نقشہ کھینچا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کے مطالعہ سے لگتا ہے کہ جس طرح اس ملک کو جمہوریت نے بددیانت اور نااہل قیادت تحفے میں بخشی ہے، اسی طرح قرض کا بیشتر حصہ بھی اسی جمہوری قیادت کا تحفہ ہے۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد پاکستانی سیاست کو دو نابغے میسر آئے: بے نظیر بھٹو اور نواز شریف۔ ان دونوں نے قرض کی مہ پینے اور اسے بے سروپا مقاصد پر خرچ کرنے کا ایسا رواج ڈالا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر قرض لیا اور اسے ایسے پروجیکٹس پر خرچ کیا جس کی عام عوام کو کسی قسم کی ضرورت نہ تھی۔ البتہ ایسے منصوبے ان کے اپنے طبقے کے لوگوں کو بہت لبھاتے تھے، جیسے شاندار ایئرپورٹ اور خوبصورت موٹر ویز وغیرہ۔ زوال کے اعتبار سے پاکستان کی پوری تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پہلے 40 اور بعد کے 35 سال۔ پہلے 40 سال معاشی ترقی، خوشحالی اور عروج کے سال ہیں اور بعد کے 35 سال بدترین زوال کے سال ہیں۔ پہلے 40 سالوں میں 3 دفعہ آمریت رہی، جس کا کل دورانیہ 24 سال بنتا ہے، جبکہ بعد کے 35 سالوں میں صرف پرویز مشرف کے 8 سال آمریت کے ہیں۔ اگر برسر اقتدار آمروں اور جمہوریوں کا ہی آپس میں موازنہ کیا جائے اور صرف IMF کے در دولت سے ہی بھیک کا حساب کیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 47%، پاکستان مسلم لیگ نواز نے 35% اور تمام ڈکٹیٹروں، آمروں اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں نے مل کر صرف 18% بھیک IMF سے وصول کی۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو IMF کا راستہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے 8 دسمبر 1958 کو دکھایا، لیکن جس قدر رقم حاصل کی گئی اسے سن کر شاید آپ کی ہنسی نکل جائے۔ پاکستان نے 1958 میں IMF سے صرف $25,000 قرضہ لیا۔ اس وقت ڈالر 4.76 پاکستانی روپے کا تھا، یعنی ایک ایسی مملکت جس میں موجودہ بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ اس نے IMF سے صرف $1,19,000 کا قرضہ لیا۔ اس کے بعد ایوب خان اور یحییٰ خان کا 13 سالہ آمرانہ دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں پاکستان صرف 3 دفعہ IMF کے پاس گیا۔ دوسری دفعہ 16 مارچ 1965 کو $37,500 قرض لے کر آیا۔ اس وقت بھی ایک ڈالر میں 4.76 پاکستانی روپے آتے تھے، یعنی قرضے کی کل رقم $1,78,000 بنی۔ تیسری دفعہ پاکستان 1968 میں IMF سے $75,000 لے کر آیا۔ حیرت کی بات ہے کہ 10 سال بعد بھی ایک ڈالر کی قیمت پاکستانی روپے میں وہی 4.76 روپے ہی تھی۔ یوں تیسری دفعہ ہم نے IMF سے صرف 3,75,000 پاکستانی روپے قرض لیے۔ دسمبر 1971 میں یحییٰ خان کے اقتدار سے الگ ہونے اور امریکہ سے واپس آنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنانے تک پاکستان پر کل بیرونی قرضہ $3,79,44,722 تھا۔ لیکن اس 13 سالہ آمرانہ دور میں قرضوں کی یہ رقم تعیش پسندی والے موٹر ویز اور دل آویز دفاتر پر خرچ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس دور میں یہ قرض ایسے منصوبوں پر خرچ ہوا جو آج بھی موجودہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان تقریباً $4 ارب سے 1960 میں واسک ڈیم بنا جو 243 میگا واٹ بجلی دیتا ہے۔ 1967 میں منگلا ڈیم بنا جو 1150 میگا واٹ بجلی دیتا ہے، اور آخری بڑا ڈیم تربیلا بھی اسی دور کا تحفہ ہے جو 4888 میگا واٹ بجلی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے ڈیموں میں رسول بیراج، درگئی ہائیڈرو پلانٹ، نندی پور، چچونکی شیخوپورہ پلانٹ اور کرم گڑھی ہائیڈرو پلانٹ جیسے لاتعداد منصوبے بنائے گئے۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کے بعد پورے ملک میں نہری نظام کا جال بھی اسی دور میں بچھا۔ دریائے سندھ سے جہلم، جہلم سے چناب، چناب سے ستلج اور پھر پنجن، اور اس کے بعد سندھ کے علاقوں میں غلام محمد بیراج، گدو بیراج
اور کوٹری بیراج کی نہریں اور آبپاشی کا نظام بھی انہی صرف 4 ارب ڈالر کے قرضے سے مکمل ہوا۔ عامرانہ دور کے ان منصوبوں کی بدولت آج پاکستان میں کروڑوں گھروں میں بجلی کے کمکمے روشن ہوتے ہیں اور کروڑوں کسان اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں۔ ترقیاتی ترجیحات کا یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سالہ دور تک بھی اسی طرح جاری رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھٹو کے کمیونزم زدہ مشیروں اور خود بھٹو کے جاگیردارانہ مزاج نے پاکستان کی صنعتوں کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اس کی تلافی آج تک ممکن نہ ہو سکی۔ بھٹو 3 دفعہ IMF کے پاس گیا اور 6 جولائی 1977 کو اس ملک پر 7 ارب 56 کروڑ 41 لاکھ 24,307 ڈالر قرضہ چھوڑ کر گیا۔ پاکستان نے جتنا قرض گزشتہ 25 سالوں میں لیا تھا، بھٹو نے تقریباً اتنا ہی قرض صرف 5 سالوں میں لے لیا۔ بھٹو نے پاکستان کو ایک اور طرح کے قرضے کی لت ڈالی اور وہ تھا اندرونی قرضہ۔ اس کے دور سے پہلے ایسے قرض کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ بھٹو نے برسر اقتدار آتے ہی تمام بینک قومیہ لیے تھے اور اس ملک کے عوام کی جو بھی جمع پونجی ان بینکوں میں پڑی تھی وہ حکومتوں کے عللوں تللوں اور عیاشیوں کے کام آنے لگی۔ بھٹو کے بعد بینک کو قومی اثاثہ سمجھ کر بیچ کر حکومتوں نے پیسے تو کھڑے کر لیے، مگر اندرونی قرضوں کی لت ایسی پڑی کہ آج مقامی بینکوں سے ہمارے قرضے 204 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔ جمہوری بھٹو کے بعد ضیاء الحق کی آمریت کے 11 سال ہیں۔ اس کی موت کے وقت پاکستان پر 17 ارب 6 کروڑ 51 لاکھ 65,352 ڈالر قرضہ تھا۔ اس دور تک ابھی تعیش پسندی ہمارے حکمرانوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس دور میں اس ملک کے ایک ایسے پروگرام کی تکمیل ہوئی جو آج پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے، یعنی ایٹمی پروگرام۔ اتنے بڑے پروگرام کے باوجود بھی پاکستان پر 11 سالوں میں صرف 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان کے 35 سالہ جمہوری دور کا آغاز ہوا تو نئے جمہوری دور کا فیتہ کاٹنے والی بے نظیر نے اپنے پہلے 1.5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کے قرض میں 3 ارب 59 کروڑ 82 لاکھ 10,480 ڈالر کا اضافہ کیا۔ یہ پہلا بڑا دھکا تھا جو اس قرض کی دلدل میں پاکستان کو دیا گیا، اور ان 35 سالوں کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ باہر کیسے نکلیں۔